السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مزمل ستار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رضا ایسوسیٹ اینڈ بلڈرز کی جانب سے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کسی بھی ملک، خاص طور پہ جو ہماری طرح کا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہوتا ہے، اس کے اندر ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا پارٹ اپنا پلے کرتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سے تقریباً 30 سے زیادہ انڈسٹریز جڑی ہوتی ہیں، جس میں ایک ہائی اینڈ انڈسٹری سے لے کر ایک لو طبقہ یا ایک دہاڑی دار کا جو ہے روزگار بھی وابستہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری یہ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری پچھلے 1.5-2 سال سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ پروجیکٹس مارکیٹ میں کم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور اس انڈسٹری سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ ان کے کاروبار بھی اس وقت بہت زیادہ متاثر ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ جناب سجاد بخاری صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ سر؟ جی ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر، فائن سر۔ سر، ہماری انڈسٹری کے تمام لوگ پریشان ہیں اس صورتحال کو لے کر، اور چونکہ ریئل اسٹیٹ ایک بیک بون ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے لیے، ہمارے جیسے ملک کے لیے خاص طور پہ، بالکل تو اسے کیا ریزن ہے یہ انڈسٹری کیوں نہیں ابھی تک جو ہے دوبارہ سے انیشیٹ ہو سکی، اور کیا کیا ریزن ہے یہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہماری اس انڈسٹری کے؟ جی بات کرو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی۔ جی بالکل، اس سے اصل میں جب ریئل اسٹیٹ کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی 10-12 جو پروڈکٹیو انڈسٹری ہے وہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو آپ جب ریئل اسٹیٹ کا ذکر کرتے ہیں تو کامن آدمی سمجھتے ہیں شاید پلاٹوں کی خرید و فروخت ہے، اسی کو خالی ریئل اسٹیٹ بولتے ہیں، لیکن جب آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی بات کریں گے تو اس میں بلڈ اپ بھی آ جاتی ہے، پراپرٹی کنسٹرکشن وغیرہ آ جاتی ہے، ڈیولپمنٹ ورک آ جاتا ہے، اور آپ کی باقی جو اس میں جو سوسائٹیز ورک آ جاتا ہے، سارا اسی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اچھا، وہ ہمارا اور اس کو خالی آپ اپنے ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، یہ پورے ہمارے پاکستان جیسے جو ڈیولپنگ کنٹری ہیں اس کی پوری اکانومی پہ اس کا اثر ہوتا ہے، ٹوٹل پاپولیشن پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر یہ ٹریڈ چلتا ہے تو سارا سسٹم چلتا ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے بڑی مین آج کل جو مین سرکمسٹانسز جو ہمارے سمجھ میں آتے ہیں، میں اس کی شروعات اس حوالے سے کرتا ہوں۔ جو ٹیکنیکل اس میں ہے وہ اسپیکٹس ہیں وہ تو بعد میں ذکر ہوں گے، لیکن جو ہمارے حالات ہیں، جو ہم لوگ جس کی وجہ سے ہمارے خاص طور پہ یہ انڈسٹری کو اس کو بھی ہٹ کیا اس نے، وہ سب سے جو ضروری ہے، وہ جو فرسٹ نقطہ آپ اس کو بولتے ہیں، وہ جو ہمارے ملک میں جو خاص طور پہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو انسٹیبلٹی ہے یہ اس کو ہٹ کر رہی ہے۔ پھر ہمارا ڈالر کی جو فلیکچویشن ہوئی ہے وہ اس کا انکریز کیا ہے، ہمارا پیسہ ڈی ویلیو ہوا ہے، ہمارا روپے کی قدر گری ہے، مطلب اس کے ساتھ بہت ساری کنیکٹنگ ہیں چیزیں۔ اس کے بغیر آپ خالی سنگل ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے اس کے اوپر آپ اس کو آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑی یہ ہے کہ جو پیچھے بھی ادوار گزرے ہیں، ہم نے اپنی اس کو پروڈکشن کو، اپنی ایکسپورٹ کو پروموٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ڈالر کی بھی ہمارے ہاں جو اگر ہم ایکسپورٹ کرتے تو اس سے ہمیں زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا، اور اس کے علاوہ اوورسیز کو ہے، ہم نے ان کو بھی پچھلے 3-4 سال سے کوئی اتنا انکریج نہیں کیا، بلکہ پچھلے ادوار میں تو ہم نے بڑا ڈسکریج کیا، جس کی وجہ سے اوورسیز کلائنٹ جو تھے یا اوورسیز پاکستانی جو تھے وہ بھی بڑے وہ ڈسہارٹ ہوئے۔ اب کم از کم جو ہے وہ 30 سے 32 بلین جو ہے وہ ہمارا جو ریونیو آتا تھا پچھلے کئی ڈیکیڈ سے، جو اصل ہماری بیک بون تھی، فورن ریمیٹنس کی شکل میں پاکستان میں آتا تھا، وہ ہم نے پچھلے 3-4 سال 5 سال سے جو ہے وہ ہم نے ان کو کوئی پیکج نہیں دیا، پھر ان کو کئی جگہوں پہ ڈسکریج کیا، کئی معاملات ان کا رائٹ فل تھے اس پہ بھی ہم نے ان کو ڈسکریج کیا۔ ایک وہ مین وجہ ہے، اس کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے پالیسی تھی، انٹرنل تھی، اس کا سب سے بڑا ہمیں وہ افیکٹ اس ٹریڈ پہ ہوا۔ پھر بیڈ لک ہماری یہ کہ ہمارا روپے کی قدر گرتی گئی، ڈالر بڑھتا گیا۔ اب اوورسیز کے لیے بہت ساری چیزیں آ گئی، مثال کے طور پہ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ جس بندے نے اوورسیز کی ابھی بات کر رہے ہیں، ابھی 1 بائی 1 اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ اوورسیز نے اگر کسی نے 1 سال پہلے 1 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا تھا، 2 سال پہلے بھی پلاٹ لیا تھا، وہ کم از کم 5-10% اس کو بڑھنے کا نیچرل اس کا وہ بنتا ہے،
لیکن آج بھی وہ پلاٹ جو ہے وہ اس کا وہ 1 کروڑ لگا کے 10 ملین لگا کے بھی اس کو 8 ملین بھی نہیں مل رہا. تو وہ مزید پیسہ پاکستان میں کیسے لگائے؟ اچھا اب جس نے پلاٹ نہیں خریدا 1.5 سال پہلے وہی بندہ اب وہی پلاٹ جو ہے وہ یہاں اس وقت 70 لاکھ 75 لاکھ میں خرید لے گا. تو وہ تو پھر یہی سوچے گا نا کہ جی ایک تو میں نے 25-30 لاکھ بچا لیا اور دوسرا جو ہے کہ ہمارا جو پیسہ بھی آپ کا انوالو نہیں ہوا. اچھا اس ایک تو مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے اوورسیز کلائنٹ کو ہم نے بہت ڈسکریج کیا. ایک تو یہ مین وجہ تھی. پھر انفلیشن جو ہماری ہوئی اس کی وجہ سے بھی بڑا پرابلم ہوا کہ ظاہر اتنی مہنگائی ہوئی. مثال کے طور پہ پروجیکٹس پہ آپ لگاتے ہیں کیونکہ پروجیکٹس کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو پلاٹس کی ریئل اسٹیٹ کی جو ٹریڈنگ ہے نا اس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ لنک ہے. خالی پلاٹ خریدنا اور بیچنا ہی مقصد نہیں ہوتا. اس کا بلڈ اپ جو پراپرٹی ہوتی ہے جیسے پروجیکٹس ہیں پلازا ہیں ہائی رائز بن رہے ہیں اگر وہ پروجیکٹ بھی رک جائے تو پلاٹوں کی خرید و فروخت بھی اس میں سلو ہو جاتی ہے. کیونکہ یہی لوگ زیادہ تر ریئل اسٹیٹ میں جو پیسہ لگاتے ہیں وہ پلاٹس میں بھی لگاتے ہیں ریئل جس کو ایریا ہے بولتے ہیں اس میں بھی لگاتے ہیں اور اس پہ جو بلڈ اپ پراپرٹی اس پہ بھی لگاتے ہیں. تو ایک تو وہ ڈیکریز ہوئے آپ کی بلڈ اپ پراپرٹی جو تھی. پھر مٹیریل ظاہر آپ کا بہت زیادہ مہنگا ہوا بہت زیادہ مہنگا مٹیریل ہوا جس میں خاص طور پہ آپ لگا لیں سریا سیمنٹ اور جو فنشنگ آئٹم تھی وہ ایک امپورٹ کر کے ہم منگواتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں. بہت ساری ٹائل ہے الیکٹرانکس ہے اور ہوم اپلائنسز ہیں وہ جو ہم امپورٹ کرتے تھے ہمیں ظاہر ڈالر کی مد میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. ڈالر پہلے ہی ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ کافی اس کی ڈیویلیو ہوا ہے. اس کی وجہ سے پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی کاسٹ بڑھتی گئی. مارجن کئی جگہوں پہ تو بالکل ختم ہو گیا اور کئی جگہوں پہ مائنس چلا گیا مارجن. مطلب ایک بندہ 2 ملین لگا کے بھی اس کی پروڈکٹ کی ویلیو جو ہے وہ 2 ملین پھر بھی نہیں ہوتی. تو سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں ہم نے ہماری اپنے کچھ پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم وہ ڈسٹرب ہوئے. خاص طور پہ جو ہے ہمارا ابھی جو آج کل حالات چل رہے ہیں پولیٹیکلی ابھی ہمارے ہاں وہ الیکشن کا بھی اب دورہ ہے. تو اس میں سجیشن تو یہی ہے کہ آپ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو جتنا جلد ہو سکے پاکستان کی اور ہمارے ٹوٹل جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف آئے. سیاست کا جو ایک انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہمارا بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہے. اینی ہاؤ وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہو جائے گی. لیکن ابھی میں اس کو اپنے اس پہ بیریئر میں رہ کے بات کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں پینک نہ کریٹ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے پیسے کو ہولڈ یا رکھیں. اگر آپ خریداری نہیں کر رہے تو آپ کسی ایسے پروجیکٹ میں پیسہ انویسٹ نہ کریں جس کی ریپیوٹ اچھی نہ ہو. یہ آپ کو شاید بہت کم کسی پلیٹ فارم سے ایسا ہوگا. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیسے کو آپ مارکیٹ میں سرکولیٹ کریں آپ خریداری کریں. میں پھر بھی ایک بینگ ایسے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ ہونے سے اس انڈسٹری کے ساتھ میرا ڈائریکٹلی انٹریکشن ہونے کی وجہ سے میں ایک سجیشن دے رہا ہوں یا تو اپنے پیسے کو ہولڈ کر لیں یا کم از کم کسی ایسے پروجیکٹ میں یا کسی ایسی ادارے کے ساتھ یا ایسی گروپ کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کریں جس کی ویل ریپیوٹ ہو اور جس کی ڈیلیوری جو بھی وہ پروجیکٹ ڈیلیور کر رہا ہے اس کی 100% جو ہے وہ اس کا پہلے سے ٹریک ریکارڈ ہو. اس میں ابھی ہم کسی اس میں نہیں جاتے لیکن بہت سارے مارکیٹ میں آج کل ایسے پروجیکٹس ہیں. خاص طور پہ یہ جو آپ کا جو آتا ہے جو آپ کا یہ رینٹل ماڈل جو آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہے. اب اس میں کیا ہے کہ دیکھیں اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک جو انویسٹر ہے وہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کو انہوں نے آفر کر دیا ہے رینٹل ماڈل کہ آپ 10 لاکھ 20 لاکھ ایڈ کر کے اپنا رینٹل انویسٹ کر دیں. تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ میں اسی بات کو اپنے تئیں بات کر رہا تھا. یہ اسی چیز کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنے پیسے کو ہولڈ کر لیتے ہیں تو یہ بھی اس وقت جینٹلمین ایڈوائس ہے آپ کے لیے پیسہ ہولڈ کر لیں. اگر ہولڈ نہیں کرنا اگر آپ نے پیسہ سرکولیٹ کرنا ہے تو آپ یہ بائنگ ٹائم ہے. پروڈکٹ بائی کریں آپ 100% پیمنٹ کر کے آپ اس کو آپ وہ رینٹ بیک ویلیو یا رینٹل ویلیو یا بائی بیک ویلیو اور اس ٹائپ کے نعروں سے اور اس ٹائپ کی سلوگن کے پیچھے نہ جائیں جس کی وجہ سے آپ کا کیونکہ آگے دیکھیں آپ اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں کوئی بھی اس کو جینٹلمین کوٹنگ کر دیں یہ اینڈ آف دی ڈے یہ ڈسپیوٹ ہے یہ کلیش ہے. اس کی طرف آپ نہ جائیں. آپ نے جو چیز لینی ہے فل پیمنٹ کر کے اگر آپ کے پاس ایک ہینڈسم اماؤنٹ پڑی ہے آپ کوئی بھی چیز اس وقت مارکیٹ میں بہت آپ کو بیسٹ پرائز پہ پلاٹس مل سکتے ہیں کوئی پروجیکٹ آپ خرید سکتے ہیں کوئی بلڈ اپ
کوئی ہاف جو بلڈ ہوا، جیسے ڈھانچے اس وقت بہت سارے اسٹرکچر میں نے دیکھے ہیں جو 2-2 سال سے کام بند پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں، پورا فزیکلی جو آپ کو آپ پیسہ دے کے اس کے بدلے میں پورا پروجیکٹ آپ خرید لیں، وہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے پینک کو توڑنے کے لیے آپ کہیں ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دیں کہ وقتی طور پہ وہ آپ کو بڑا کریزی اس میں ہو، بڑا اس کے اندر انویسٹمنٹ میں آپ کو چارم نظر آ رہا ہو، لیکن اینڈ آف دی ڈے اس میں یہاں پہ ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں اس کے بہت زیادہ بیڈ ایفیکٹس پڑ رہے ہیں، اور یہ اگر اس طرح کے معاملات پہلے بھی 2-4 دفعہ ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر لوگ جو ہے اس میں تھوڑا سا کیئر نہیں کرتے تو یہ اس کا اثرات جو ہیں، جب حالات دیکھیں ایک ابھی جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے، تو 2024 جو ہے 2024 جو ہے اس میں مارکیٹ نے بوسٹ کرنا ہی کرنا ہے، یا تو اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھ لیں، یہ کسی ٹائم بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ انتخابات کا مرحلہ ہمارے جب کمپلیٹ پہ ہوتا ہے تو اس دم ایک مارکیٹ اٹھے گی، یہ نیچرل فینومینا ہے ہمارا، اور یہ ہمارا آپ پچھلا ہسٹری دیکھ لیں، جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد ہماری مارکیٹ میں کافی کاروبار ہوا، ٹریڈ ہوا ہے، اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ فلرش کرتی ہے، اور یہ الیکشن کا آپ صرف انتظار ہے، یا تو ہولڈ کر لیں یا پھر آپ کسی بائنگ ٹائم ہے، جو بندہ زیادہ پینک میں آ گیا ہے، جو بندہ ہولڈ نہیں کر سکتا، آپ اس سے 100% پیمنٹ دے کے اس سے چیز بائی کر لیں، یہ بائنگ ٹائم بہت اچھا ہے، اور اس میں اس سے بھی آپ جو بیچنے والا ہے پیسہ وہ بھی آپ سیکیور ہو جائے گا، اور جس نے بائی کی ہے چیز اور وہ اگر تو ہولڈنگ پاور ہے بس، پھر تو وہ اس وقت سب سے زیادہ جو کامیاب ہے، جس نے سب سے زیادہ فائدہ آگے انجوائے کرنا ہے، جس کے پاس ہولڈنگ پاور ہے۔ اگر ہولڈنگ پاور نہیں ہے تو کسی دوسرے کو راستہ دیں، وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں پینک بھی کریٹ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ 2024 میں جو ہے مارکیٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو ماہرین کا بھی خیال ہے اور سرکمسٹانسز بھی بتا رہے ہیں کہ وہ مارکیٹ اوپر جائے گی، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور اس میں سارے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا اپنے حصے کا فائدہ لینے کا موقع ملے گا۔ تو اینی ہاؤ اس میں یہ ڈیبیٹ بہت واسٹ ہے، ٹیکنیکلی میں آپ کو اگلی نشست میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو آپ کا پرولون نہ ہو جائے تو ٹیکنیکلی اس میں جو بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے وہ میں بتا دوں گا، لیکن اینی ہاؤ اس ٹاپک کو ہم یہاں پہ آج کی نشست کو یہاں پہ اس کو یہاں تک برخاست کرتے ہیں۔ تو مناسب ہے کہ میں نیکسٹ میں جو ہے جو اس کے جو اس میں پازیٹیو امپیکٹس پڑ سکتے ہیں وہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا۔ تھینک یو سر، تھینک یو، ویلکم سر، ویلکم سر۔ ناظرین، آج کی ڈسکشن کا جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پینک نہیں کرنا، اگر آپ کی ہولڈنگ پاور ہے تو اپنے ایسٹس کو ہولڈ رکھیں اور بائی کریں، پینک آپ نے بالکل نہیں کرنا، انشاءاللہ مارکیٹ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ٹائم ریئل اسٹیٹ کے اندر ہر کچھ عرصے بعد آتا ہے اور پھر نکل بھی جاتا ہے، تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو بیڈ پیچ ایک آیا ہوا ہے اس انڈسٹری کے اوپر، یہ جلد ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔